بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو میں والدین کے حقوق کے بارے میں تفصیل سے تذکرہ کر رہا ہوں۔ والدین اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے۔ خوش نصیب ہے وہ جو اس نعمت کی قدر صحیح وقت پر کرے، نہیں تو کسی کی اولادیں والدین کے مرنے کے بعد افسوس کرتی ہے، یا خود ان کی اولادیں جب ان پر ویسے ہی سلوک کرتی ہیں جیسا یہ کبھی اپنے والدین پہ کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 میں ارشاد فرماتا ہے، اور تیرا پروردگار صاف صاف حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ اگر تیری موجودگی میں ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے آگے اف تک نہ کہنا، نہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنا، بلکہ ان کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ بات چیت کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر خدمت اور حسن سلوک کا حق سب سے زیادہ کس کا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، تمہاری والدہ کا، پھر تمہاری والدہ کا، پھر تمہاری والدہ کا، اس کے بعد تمہارے باپ کا، اس کے بعد تمہارے قریبی رشتہ داروں کا، پھر اس کے بعد قریبی جو ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو تاکہ تمہاری اولادیں بھی تمہارے ساتھ نیکی سے پیش آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے والدہ کے پیروں کے نیچے جنت اور باپ کو جنت کا دروازہ بتایا ہے۔ اپنے والدین کو اف یا ہوں بھی نہ کہا کرو، اور ہمیشہ نرم اور نیچی آواز سے بات کرو۔ ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر باپ ناراض ہو جائے تو گویا اللہ بھی ناراض ہو جاتے ہیں، اور اگر باپ راضی ہو تو اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوتے ہیں۔ والدین کی زیارت کرنا اور والدین کے دیکھ کر مسکرانا، اس عمل سے اللہ رب العزت بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جب والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو اولاد کو چاہیے کہ ان کی خوب خدمت کرے اور ہر سہولت کا خاص خیال کرے، اور یاد کرے کہ کیسے اس کے بچپن میں جب ہڈیاں کمزور تھیں اور خود سے کچھ نہ کر سکتے تھے، تب والدین نے ہی بڑے مشکل سے پالا پوسا ہوگا۔ اگر والدین میں سے کوئی کافر ہے تو اس کی بھی خدمت اور فرما برداری کرنا ضروری ہے۔ ہاں، اگر کفر کا حکم دیں تو کبھی نہ ماننا۔ حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر والدین بیوی کو چھوڑنے کا حکم دے تو چھوڑ دینا چاہیے۔ اگر والدین کا انتقال ہو گیا ہو تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، اور ان کے دوست و احباب کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ والدین کی نافرمانی گناہ کبیرہ ہے۔ والدین کی نافرمانی کرنے والے کی مغفرت شب قدر کی رات میں بھی نہیں ہوتی۔ والدین کی نافرمانی کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں آگ کا عذاب ہے۔ 3 آدمی ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دیکھے گا بھی نہیں۔ ان میں سے ایک شخص ماں باپ کا نافرمان ہوگا۔ والدین کی خدمت کا صلہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت میں تشریف لے گئے تو جنت میں قرآن مجید پڑھنے کی آواز آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا، نعمان بن حارث۔ اپنی ماں کی ایسی خدمت کی کہ دنیا میں جب قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ جنت میں ان کی تلاوت سنتا تھا۔ ایک بار اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ جنت میں تمہارا ساتھی ایک فلاں کسائی ہوگا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کسائی کو وہ عمل پتہ کرنے کے لیے اس کے ساتھ تشریف لے گئے۔ دیکھا کہ سارا دن وہ کسائی اپنے کام میں مشغول رہتا ہے۔ جب شام ہوئی تو تھوڑا گوشت لیا اور وہاں سے نکلا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے ہمراہ ہوئے۔ قصائی نے گھر پہنچ کر گوشت بنایا، پھر قریب میں اس کی ماں لیٹی تھی، اس کو اٹھا کر بیٹھایا، کھانا کھلایا اور منہ پوچھ کر لٹا دیا۔ اس کی ماں کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یہ تیری ماں کیا بول رہی ہے؟ اس قصائی نے کہا، ناسمجھ میری ماں ہے، بول رہی ہے
کہ اللہ تعالیٰ جنت میں میرے بیٹے کا ساتھی موسیٰ کو بنانا۔ اللہ اکبر۔